السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ النجم کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ نمبر 1 تا 4 آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ النجم یہ مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ قاف سے جب ایک سورتوں کے سلسلے کا آغاز ہوا اور وہاں پر اللہ رب العزت نے قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم اٹھائی اور اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی بزرگی، عظمت اور پھر اسی کی اساس پر بننے والی ایک سچی جماعت، اس جماعت کی طاقت، قوت اور پھیلاؤ، اور پھر اسی کی اساس پر ایک ریاست کی تشکیل، ریاست کا دستور العمل وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورۃ الذاریات میں مختلف قسموں کی قسمیں اٹھا کر ہواؤں کی قسمیں اٹھائیں اور پھر ان جماعتوں کی جو جماعتیں ایک سچے سسٹم کو غالب کرتے ہیں، دین کو غالب کرتی ہیں، اللہ کے نظام کو غالب کرتی ہیں اور باطل نظاموں کو توڑتی ہیں۔ پھر اسی طرح تجلی طور کی قسم اٹھائی، والطور وکتاب مسطور، تورات کتاب مقدس، اور پھر رکوع، آخری جو رکوع ہے دوسرا رکوع، فذکر بما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرما دیا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ آپ اللہ رب العزت کا جو اعلیٰ پروگرام ہے، اعلیٰ فلسفی ہے، اس کی اشاعت کیجئے، اس پر جماعت کی تشکیل کیجئے۔ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کا یہ منصب ہے، آپ کو کاہن نہیں، ساحر نہیں، شاعر نہیں، بلکہ آپ تو اللہ رب العزت کی طرف سے سچے لیڈر ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کے آخر میں وہ بنیادی اوصاف جو ایک سچی جماعت کے ہوتے ہیں، وہ صبر و تحمل ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس کے سامنے اخبات اللہ ہے، اور پھر یہ یقین کہ اللہ اس سچی جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، وہ رات کا قیام ہے، قیام اللیل ہے،
اس کی تسبیح و تحمید بیان کرنا ہے، اور اسی طرح نمازیں ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے مکمل ایک نظام دے دیا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت کی یہ کلام مقدس قرآن مجید جو بڑی عظمت والی ہے، شان و شوکت والی ہے، اس پر ایک فکر اور فلسفے کی تشکیل اور پھر عملی نظام کی تشکیل۔ آج کی سورہ مقدسہ میں سورۃ النجم میں اللہ رب العزت آغاز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے اس تارے کی اذا ہوا جب وہ گر جائے۔ جس طرح ایک تاروں کا نظام ہے، ستارے اللہ رب العزت کے کائنات کے ایک نظام کے تحت نظام شمسی ہے، سیاروں کا نظام ہے، یہ موجود ہے۔ اور جس طرح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رات کو جو سیارے چمک رہے ہوتے ہیں، بظاہر ان کی بڑی چمک ہوتی ہے اور یقیناً اپنے دائرے میں بڑے وہ مفید ہیں، لیکن جب سورج طلوع ہو گیا تو سیارے گم ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کے وہ ستارے ہیں، وہ رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ لیکن اب آفتاب نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب آپ پہلے انبیاء کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، تو آپ کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اب وہ ستارے وہ ختم ہو گئے، وہ گر گئے ہیں۔ اب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی سطح پر اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری لگا دی کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہنما ہیں۔ لہذا اب دنیا کے اندر وہ سورج طلوع ہو گیا جو پوری دنیا کو روشنی دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ارشاد فرمائی، ما غل صاحبکم وما غوا، نہ تو آپ بہکے ہیں، آپ کا جو ساتھی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا اعلیٰ پروگرام لے کر آئے ہیں، اللہ نے ان کو پروگرام دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس پروگرام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اس لیے آپ کیسے بہک سکتے ہیں؟ آپ کیسے وما غوا، اور نہ ہی راستے سے بھٹکے ہیں، بے راہ چلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وما ينطق عن الهوى، اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے۔ آپ جب ارشاد فرماتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یعنی اپنے خواہشات کے تابع ہو کر اپنی مرضی سے کوئی ذاتی مفاد اور لالچ آپ کے ذہن میں ہو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے صفائی پیش کر دی یہاں پر، اور حرف استثناء کے ساتھ اللہ رب العزت نے خاص کر دیا اس بات کو کہ آپ اپنی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کرتے۔ کیسے کرتے ہیں؟ ان ہوا الا، نہیں ہے آپ الا مگر وحی یوحا، جو بھی وحی ہوتی ہے یعنی بولتے ہیں وہ آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں،
آپ انسانیت کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، نبی ہیں، اور آپ جو بھی زبان مبارک سے کوئی لفظ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی لفظ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے۔ ہر چیز جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، الفاظ بول رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن پاک، یہ تو جبرائیل علیہ السلام لا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کفار مکہ شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے، کوئی بندہ ہے اس کو آگے سکھا جاتا ہے، کوئی طاقت ہے جس کو سکھاتی ہے اور یہ صبح اٹھ کے اس کو پیش کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام اوہام، جتنا وہم تھا، شک پیدا کرتے تھے، اس کی یہاں وضاحت ارشاد فرما دی کہ آپ تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو وہی مطلوع جس کی تلاوت ہوتی ہے کلام پاک، کلام مقدس، جو اعلیٰ بزرگ و برتر اللہ کی کلام ہے، اور دوسری ہے وہی غیر مطلوع۔ وہی غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، ارشادات ہیں، وہ بھی وحی ہے، اس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، بلکہ ایک فرد سے لے کر، ایک گھر سے لے کر، گھر کی جو زندگی ہے، فیملی لائف، خاندانی زندگی، وہاں سے لے کر پھر آپ نے پورے اجتماع اور معاشرے کی تشکیل کا جو ایک سسٹم دیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کا عمل و کردار ہے، وہ بھی وہی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا جو علم ہے یہ بھی وحی ہے، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اور وحی خفی بھی کہتے ہیں، اور قرآن مجید کو وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کلام مقدس کی سچی رہنمائی جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اللہ اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔